السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، کل ہم نے آپ کے سامنے مختلف قسم کے جرم کا ذکر کیا کہ کوئی اگر کسی کا ہاتھ توڑ دیتا ہے، کسی کا پیر توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں جرمانہ کیا ہونا چاہیے۔ کوئی اگر کسی کو واضح طور پر قتل کر دیتا ہے تو قتل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کس میں قصاص ہے، کس میں دیت وغیرہ ہے، وہ سب چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے جو مسئلہ لے کر کے آئے ہیں وہ یہ کہ اگر قاتل کی پہچان نہ ہو پائے اور حکومت قاتل تک پہنچنا چاہتی ہے تو کس طریقے سے پہنچے گی۔ دیکھیں، اگر حکومت جو ہے انصاف کرنا چاہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں، ہم جو ہے ہر حال میں قاتل کو پکڑیں گے اور صحیح جو قاتل ہے اس کو ہم جو ہے سزا دیں گے، تو یہ بہت آسان کام ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مجرم یعنی قاتل جو ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور ایسی صورت میں وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام نے اس طرح کے راستے کو بالکل ختم کر دیا۔ اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، بہت بہترین مذہب ہے۔ اسلام کے جیسا مذہب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے جو لوگ مظلوم ہیں ان کو ان کا حق دلانا چاہتا ہے اور ظالم کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہترین نظام بنایا ہے کہ ایسی صورت میں جس انسان نے قتل کیا ہے اس کو پکڑا جا سکے۔ کیا طریقہ ہے؟ ایک مسئلہ آتا ہے شریعت اسلامیہ میں، وہ ہے مقاسمہ، اور اس کو قسامہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قسم لینا، قسم اٹھوانا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا اور جس آدمی نے قتل کیا وہ خود آ کر کے سرنڈر کر دیتا ہے پولیس کے سامنے کہ میں نے جو ہے قتل کیا، مجھے پکڑ لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گواہ ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ ہاں فلاں آدمی فلاں کو قتل کر رہا ہے، تو وہ گواہی دے دیتا ہے، آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے، ثبوت ہوتے ہیں، اس کے مد نظر جو ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے سزا دلا دی جاتی ہے۔ لیکن ان دو راستے سے ہٹ کر کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاتل اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں۔ تو ایسی صورت میں کیا راستہ ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والے جو ہے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں آدمی کے اوپر شک ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں گھر والوں کے اوپر شک ہے۔ آدمی پر تو مجھے نہیں معلوم کلیئر کٹ، لیکن ہاں گھر پر شک ہے، اسی گھر کے کوئی آدمی نے یہ کام کیا ہے۔ یا کبھی محلے یا کسی قوم کے اوپر جو ہے شک ہوتا ہے کہ اس علاقے کے فلاں آدمی یا فلاں لوگوں کا ایک جھنڈ ہے، یعنی جماعت ہے، اس میں سے کسی نے ایسا کام کیا ہے، یہ شک ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے بہت ہی واضح راستہ بتایا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ بہت بہترین راستہ، بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ دیکھو کیا تمہیں ایسے موقع پر کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کو کسی کے اوپر شک ہے، تو ایسی صورت میں وہ حاکم وقت کے پاس جائے گا، حکومت کے پاس جائے گا اور جا کر کے وہ کہے گا کہ مجھے فلاں آدمی کے اوپر شک ہے، اسی نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کے بعد اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے، قسم لو، قسم کھاؤ۔ تو قسم کتنے لوگ کھانا چاہیے، اس میں اختلاف۔ جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں سے کتنے لوگ قسم کھائیں گے، اس میں اختلاف ہے علماء اکرام کا، لیکن 50 لوگ قسم کھائیں گے۔ صحیح جو قول ہے وہ یہ کہ 50 لوگ قسم کھائیں گے۔ کون 50 لوگ؟ ایک ہی آدمی 50 بار قسم نہیں کھائے گا، بلکہ جو آدمی الزام لگا رہا ہے کسی کے اوپر، وہ سچا الزام بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا الزام بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو آدمی الزام لگا رہا ہے اس کے رشتہ دار، اس کے ناطے دار، اس کے گھر کے لوگ، اس کے محلے کے لوگ جو اس کے سپورٹر ہیں، وہ مل کر کے قسم کھائیں گے کہ ہاں ہم لوگوں کو پورا یقین ہے کہ اسی آدمی نے قتل کیا ہے۔ اب 50 آدمی قسم کھانا ہنسی کھیل تو ہے نہیں، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ 50 کے 50 لوگ جو ہے اکٹھا آ کر کے قسم اتنی آسانی سے نہیں کھائیں گے، اللہ رب العالمین سے ڈریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اسلام نے ان 50 کو قسم کھانے کے لیے مجبور نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ الزام لگانے والے ہیں، اگر یہ 50 کے 50 لوگ قسم کھا لیں گے تو جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ آدمی جو ہے ان لوگوں کو 100 اونٹ دے گا، یا اس کے گھر کے لوگ 100 اونٹ دیں گے۔
لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ادھر والے مانیں گے تب تو، جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ مانیں گے تب تو۔ یہاں مان لیجیے 50 قسم کھائیں یا نہ کھائیں، الزام اس کے اوپر لگا ہوا ہے، 50 قسم کھا لیے تب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں۔ تو اگر 50 قسم کھانے کے بعد وہ انکار، اس کو بلایا جائے گا، ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو اس میں شامل ہیں۔ اب اس کو جب بلایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا بھائی تمہارے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے، تم کیا کہتے ہو، اقرار کرتے ہو یا نہیں؟ ورنہ 50 قسم کھانا پڑے گا تم لوگوں کو، یا تمہارے گھر کے لوگ جو ہے قسم کھائیں گے۔ اب گھر والوں کو لگے کہ نہیں بھائی بات تو صحیح ہے کہ ہمارے ہی گھر کے کسی آدمی نے قتل کیا ہے، یا آدمی کا نام بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اسی نے قتل کیا، یہی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا اسی گھر کے لوگ اس سے گھر سے دشمنی چل رہی ہے، ایسا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے 50 لوگوں میں سے اگر کوئی بھی قسم کھانے سے انکار کرے گا تو ان کے اوپر دیت واجب ہو جائے گی۔ کیوں قسم کھانے سے انکار کر رہے؟ 50 لوگوں کو قسم کھانا پڑے گا، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ اسلام کا دیکھیے قانون ہے۔ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ اسلام کا قانون ایسا ہے نا کہ مرڈر کرے گا کوئی آدمی اگر کسی کے گھر میں، تو خود گھر والے جا کر کے بتا دیں گے دیکھو ہمارے گھر میں یہ آدمی ہے، اس نے مرڈر کیا، اس کو پکڑ کے لے جاؤ۔ کون ایسا ہے جو 50 لوگوں کو اکٹھا کر کے قسم کھلوائے گا اور سب جھوٹی قسم کھا لیں گے؟ کیا کسی کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ غیر مسلم بھی اگر ہوگا تو اس کے اندر بھی تو کچھ تو ڈر ہوگا نا، بھلے وہ جس بھگوان کو مانتا ہے، جس خدا کو مانتا ہے، باطل خداؤں کو مانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر تو ڈر ہوگا نا، ارے کہیں ایسا نہ ہمارے اوپر پاپ آ جائے۔ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے غیر مسلموں کے اندر۔ تو اگر غیر مسلم بھی ہے تو 50 غیر مسلم اکٹھا ہو کر کے تھوڑی نہیں قسم کھا لیں گے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ نہیں ہمارے گھر میں کسی آدمی نے ایسا نہیں کیا، یا جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس نے یہ نہیں کیا ہے ایسا۔ اگر 50 لوگ قسم کھا بھی جاتے ہیں، مان لیجیے دو سچویشن بن رہی ہے، ایک تو انہوں نے الزام لگایا، قسم کھا کر کے الزام لگایا، چاہے بغیر قسم کے الزام لگایا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان لوگ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں نے نہیں کیا، تو دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے نہیں کیا ہے، ہمارے گھر کے لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ وہ قسم کھا کر کے بری ہو گئے۔ جھوٹی قسم کھائی، سچی قسم کھائی، وہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہے، اس میں حاکم وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ حاکم وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف اتنا حاکم وقت کرے گا کہ اپنے بیت المال سے اس کو ہرجانہ دے گا۔ کس کو؟ جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے گھر والوں کو ہرجانہ دے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ تو یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے حاکم وقت کہ ان سے زبردستی نہیں، تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، تم 100 اونٹ ان کو دو، نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے قسم کھا لیا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا لیان میں، ملاعنہ جو ہوتا ہے میاں بیوی میں، کسی کو سزا ملی نہیں نا، کیونکہ دونوں قسم کھا گئے۔ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا کسی ایک کے اوپر، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور ہوا جن لوگوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، ایک واقعہ ہے، ان لوگوں کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، سال بھر بھی نہیں گزرا تھا جن لوگوں نے جھوٹی قسم کھا کر کہا تھا کہ نہیں ہمارے گھر کا آدمی قاتل نہیں ہے، اور جس کو الزام لگ رہا ہے اس نے قتل نہیں کیا ہے، سب کے آنکھ کے اوپر اثر آیا تھا، ساری کی ساری کی آنکھیں جو ہیں روشنی خراب ہو گئی تھی ایک سال کے اندر۔ تو کون اتنے لوگ ہیں جو جھوٹی قسم کھائیں گے 50 لوگ مل کر کے؟ اگر قسم کھا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے کچھ بھی 1 روپیہ بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، جس آدمی کے گھر کسی کا قتل ہوا ہے اور ان لوگوں پر الزام لگ رہا ہے۔ اور اگر قسم نہیں کھاتا تب ان لوگوں کو دینا پڑے گا، یا تو قسم کھائیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں معلوم، 50 لوگ قسم کھائیں گے۔ اور اگر قسم نہیں کھاتے، ڈر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی ہے قاتل، گھر میں کوئی قاتل ہے، تو ایسی صورت میں ان کو 100 اونٹ ان کو دینا پڑے گا۔ نہیں دیں گے تو حاکم وقت ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے گی، حکومت ان کے ساتھ جنگ کرے گی، حاکم وقت ان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، بہت بہترین قانون ہے اسلام کا۔ یہ دیکھیے طریقہ، اسے وہ کہتے ہیں قسم اٹھانا۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا تو ایسی صورت میں یہ ہوگا۔ اب الزام بلا وجہ بھی نہیں لگا سکتا، الزام لگانے کے لیے بھی کچھ کنڈیشن ہے، کچھ ہلکا پھلکا ہی صحیح ثبوت ہونا چاہیے۔ مثلا جھگڑا فساد چل رہا ہے، اب ایک اچھا خاصا آدمی ہے، راہ چلتا، کسی سے اس کا مطلب نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، کوئی پکڑ کر کے اس کے اوپر الزام لگا دے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ تو کچھ بیس ہونا چاہیے، چھوٹا سا مہین سا باریک سا ہی بیس ہو، لیکن کچھ بیس ہونا چاہیے، بالکل ایک دم بیس لیس نہیں ہو سکتا،
ذرا صحیح بیس ہونا چاہیے. جھگڑا چل رہا ہو بہت دنوں سے تو آدمی شک کر سکتا ہے بھائی دیکھو جھگڑا چل رہا ہے نا اس لیے ایسا ہے. زمین جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں شک آ سکتا ہے کہ دیکھو زمین جائیداد کا چل رہا ہے معاملہ لین دین, اس وجہ سے لگتا ہے کسی نے ان کو قتل کر دیا. یہ کچھ تو سورس ہونا چاہیے جس سے انسان اندازہ لگائے. کچھ بھی سورس نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے, تو پھر اس پر حاکم وقت غور کرے گا کہ ان لوگوں سے قسم لی جائے یا نہ لی جائے. اگر حاکم وقت کو سمجھ میں آیا, حکومت کو یا پولیس کو, جو اسلامی پولیس ہوگی اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے بالکل غلط بے بنیاد ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, تو حاکم وقت ضرورت نہیں سمجھے گا تو ان کو قسم کے لیے نہیں بلائے گا. کچھ بنیاد سمجھ میں آئے گی اسلامی حکومت میں اسلامی حاکم کو, تو ایسی صورت میں جو ہے قسم کے لیے بلایا جائے گا. لیکن آج کے حالات میں جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے یہ بہت بہترین قانون ہے. اس قانون کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے بتا دے رہا ہوں. حدیث بخاری شریف کی ہے 3173. آپ اس حدیث کو جا کر کے پڑھ لیجئے, وقت کم ہے ہمارے پاس. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پورا اس میں قصہ سمجھ میں آ جائے گا. 3173 3173 صحیح بخاری. آپ اس کو جا کر کے پڑھیے, پورا واقعہ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے آپ کے سامنے یہ چیزیں بتا دی. پورا مسئلہ الحمدللہ واضح ہو چکا ہے. اچھا, ایک مسئلہ یہ آتا ہے کیا غیر مسلم بھی قسم کھائے گا؟ ابھی چونکہ میں نے بیان میں یہ بات کہی ہے, تقریر میں نے تھوڑی سی یہ بات چھڑی ہے کہ غیر مسلم بھی قسم کھا سکتے ہیں. تو ہاں کھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ ہے قسامت میں غیر مسلم کی قسموں کا بھی اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ ان کو قسم کھانے کے لیے بلایا جائے گا. کوئی غیر مسلم ہی ہے, کسی مسلمان کو قتل کر دیا, تو قسم کون کھائے گا؟ غیر مسلم ہی نہ قسم کھائے گا. کس کی قسم کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ. نہیں تو جس کی ان کو قسم کھانا ہے کھائیں. جیسا کہ سہل کی حدیث میں یہود کی قسموں کا ذکر ہے. یعنی سہل ایک یہ جو میں نے آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے, اس کے اندر جو ہے یہود کی قسموں کا ذکر ہے. وہ قسم کھائیں گے, ان سے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھلائی جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ لفظ لینا نہیں چاہتے ہیں وہ, تو ایسی صورت میں جو لفظ معروف مشہور ہے رب یعنی رب کی قسم کھاؤ یا گاڈ کی قسم کھاؤ, یہ لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں, جو مخصوص غیر اللہ ہے جیسے رام کرشن, ان لوگوں کی قسم نہیں کھلائی جائے گی. ایک جنرلی جو ہے جیسے رب کہہ لیجئے, گاڈ کہہ لیجئے, گاڈ کی قسم کھاؤ, اللہ کی قسم کھاؤ, بھگوان کی قسم کھاؤ. یہ نہیں کہ میں بھگوان رام کی قسم کھاتا ہوں, ایسے نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو ہے غیر اللہ کی قسم کھانا جو ہے اسلام میں حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اللہ کہتے ہیں, رب کہتے ہیں. اس کو میننگ ٹرانسفر کریں گے تو بھگوان کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, لیکن بھگوان کا پارٹیکولر نام نہیں لیں گے. جیسس کے نام کی قسم نہیں کھلا سکتے ہیں. یہ سب اسلامی حکومت کی میں باتیں بتا رہا ہوں. جہاں اسلامی حکومت, یہ ساری شریعت تو اسلامی حکومت میں لاگو ہوتی ہے نا, اس لیے میں اسلام کے نظریے سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں 2702 میں بخاری شریف میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قسم کھلانے کے لیے کہا تھا. یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, بخاری شریف کا حوالہ اس کے پہلے میں نے دیا ہے, اس میں آپ جائیں گے تو پورا ملے گا. یہودی کے اوپر جو ہے الزام تھا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. تو جو مسلمان کے گھر والے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پہلے قسم کھلوائی. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پورا یقین ہے, چونکہ یہ خیبر میں ہی ان کو شہید کیا گیا تھا, جن کا واقعہ ہے, جن کو قتل کیا گیا. تو ان کا جو واقعہ ہے عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, تو وہ خیبر میں ہی ان کو قتل کیا گیا. خیبر میں یہودی آباد تھے, تو پورا شک جو یہودی کے اوپر جا رہا تھا. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا, کہا کہ تم لوگوں پر یہ الزام ہے. تو انہوں نے لکھ کر کے بھیجا, اللہ تعالیٰ کی ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے قتل نہیں کیا ہے. اس کے بعد معاملہ بالکل مشتبہ ہو گیا. مسلمانوں نے کہا کہ آپ 50 قسم اس سے کہیں گے, وہ 50 قسم کھا لیں گے, ان کا کیا ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. مطلب مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ 50 قسم جو ہے آپ کہیں گے, 50 کیا 5000 قسم 500 قسم کھا لیں گے, ان کا کیا ہے؟ ان کو کوئی اللہ کا خوف ڈر تھوڑی نہیں ہے. کہا یہی طریقہ ہے. اب جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے, وہ قسم کھا لیں گے, ادھر ان لوگوں کا اصرار ہے کہ نہیں انہی لوگوں نے قتل کیا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو پکڑ کے آپ قصاص نہیں لے سکتے اس طریقے سے, ثبوت نہیں ہے. تو ثبوت ہے تو یہ کب ہوگا؟ قسامہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کب ہوگا؟ یہ یاد رکھیے گا, جب ملزم پکڑا نہ جائے, جب مرڈر کرنے والا پولیس سے ہاتھ نہ لگ پائے, پتہ ہی نہ چل پائے کس نے قتل کیا, تب یہ اسٹیپ آئے گا.
واضح ثبوت ہے تب وہاں تھوڑی نہیں قسم کھلایا جائے گا. جیسا کہ میں نے بتایا 2 اسٹیپ ہوتا ہے. ایک تو خود سرنڈر کر دے جا کر کے آدمی قتل کرنے والا کہ میں نے قتل کیا ہے, یا گواہ ہے دیکھا ہے وہ جا کر کے بول دے پولیس والوں سے کہ ہاں میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ 2 اسٹیپ کام نہیں کرتا تب یہ قسم کھلانے کا اسٹیپ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پیارے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اس دین پر قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے اس پیارے ملک میں بھی اس طرح کا نظام لا دے اور لوگ جو ہے محفوظ ہو جائیں, لوگ ڈرنے لگے, ایک دوسرے کا قتل کرنے سے ڈرنے لگے, حتیٰ کہ جو ہے لوگوں کو زخم دینے سے بھی ڈرنے لگے, ہاتھ پیر توڑنے سے بھی ڈرنے لگے. یہ سب قانون آ جائے اللہ رب العالمین تو ایسی صورت میں جو ہے کتنا فائدہ ہو جائے گا, پوری انسانیت کو فائدہ ہو جائے گا. یہ جو بے گناہوں کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, بلا وجہ ان کی زندگی چھین لی جاتی ہے, ان کو ادمرا کر دیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کتنا فائدہ ہو جائے گا. تو ایسا دماغ, ایسا ذہن لوگوں کا بنا دے کہ اس طرح کے قانون کو ایکسپٹ کر لیں. آمین یا رب العالمین. یا اللہ رب العالمین ہم لوگ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں تو ان کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے. بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس بار ہو رہی ہیں, بہت زیادہ تساہلی اور کاہلی ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں, اور ہم تمام لوگوں کو طاقت عطا فرما اللہ رب العالمین کہ ہم لوگ تیرے دین کو جو ہے اس دنیا کے اندر پھیلا سکیں, تیرے دین کی اچھی اچھی پیاری پیاری باتوں کو پوری دنیا کے لوگوں کو بتا سکیں. اور اللہ رب العالمین ساری دنیا کے لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اچھے دین کی طرف رجوع کریں اور صحیح باتوں جو ہیں اسلام کی ان پر عمل کریں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.